بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ویلاگ جو ہے وہ باجوڑ میں جو آپریشن چل رہا ہے اسی حوالے سے، اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ باجوڑ کے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ فوجی آپریشن جو ہے اس وقت یا سیکیورٹی آپریشن چل رہا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور عام لوگوں کا کیا جو ہے نا وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج میں نے کوشش کی کہ باجوڑ میں جو متعلقہ لوگ ہیں، عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، ان سے بات کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس آپریشن کے حوالے سے۔ اور تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ باجوڑ کے کون سے علاقے سے کون سا جو دہشت گرد یا ٹی ٹی پی سے متعلقہ یا تحریک طالبان سے متعلقہ کون تھے جو کہ بلانگ کر رہے تھے، اور کیا ابھی ان کا کوئی انفلوئنس ہے یا نہیں، اسپیشلی مامون سے کون کمانڈر بلانگ کرتا ہے، اور اسی طرح جو باقی تحصیلیں ہیں، مطلب ہے کہ کون سے علاقے میں ہے اور جس میں ہے اس کے علاقہ دیگر علاقوں میں کیوں نہیں ہے، اور معدنیات کیا جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی معدنیات ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن معدنیات کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ پروٹیسٹ کون کر رہا ہے، ان پہ بات کریں گے۔ بنو میں جو اس وقت صورتحال، جوائنٹ آپریشن بنو میں بھی شروع ہے، کل سے اعلان کیا تھا، آج کرفیو لگائی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے، اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپریشن ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پہ دہشت گردوں نے جو ہے میران تانا جو ہے اس پہ کواد کاپٹر سے حملہ کیا ہے، جس میں کافی تعداد میں پولیس کی جو ہے پولیس زخمی ہوئے، ابھی تک کوئی کیجولٹی کی رپورٹ نہیں ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں باجوڑ کی صورتحال پہ، اور وہاں پہ یہ جو لینڈسکیپ ہے دہشت گردی کا یا ٹیررسٹ کا، اس پہ بات کرتے ہیں کہ اصل صورتحال وہاں کیا ہے۔ جس طرح میں نے پرسوں بھی ایک وہ کیا تھا، سوال اٹھایا تھا، باجوڑ کی 7 تحصیلیں ہیں، اگر وہ دیکھیں تو ان 7 تحصیلوں میں ایک تحصیل ہے ناوگے، وڑ مامون، لوئے مامون، سلارزے، عثمان خیل، خار اور چمرکنڈ، یہ 7 تحصیلیں ہیں۔ ابھی 7 تحصیلوں میں اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے یہ لوئے مامون کا ہے، لوئے مامون میں ہے، اور وڑ مامون کے کچھ چھوٹے سے علاقے ان کے ساتھ جو ہے یہ وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے باجوڑ میں نہیں ہے، بلکہ ایک تحصیل ہے جو کہ آگے جا کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے، جس کو غاخی پاس کہتے ہیں، جو افغانستان کا جو علاقہ ہے جسے وہ کراس کرتے ہیں، وہ پہاڑی جو ہے اس کو غاخی پاس، یعنی غاخی ویسے پشتو میں دانت کو کہتے ہیں، لیکن وہ جو پہاڑ ہے شاید وہ دانت کی طرح نوکیلا ہو سکتا ہے، میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن نام سے یہی ظاہر ہے۔ وہاں پہ یہ آپریشن ہے۔ اب یہ کہ یہ جو مامون تحصیل ہے یا مامون کا علاقہ ہے یہ تو بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، تو کیا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ جو علاقہ بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پھر سلارزے تحصیل جو ہے وہ بھی وڑ مامون کے ساتھ لگتا ہے۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو چمرکنڈ تحصیل ہے یہ بھی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، اور ناوگے بھی اگر ہم دیکھیں اس کا بھی ہے۔ اس میں جو عثمان خیل تحصیل ہے اور اسپیشلی خار تحصیل شاید یہ بارڈر سے دور ہو، باقی اگر ہم دیکھیں تو یہ 3-4 تحصیلیں جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے بارڈر کے ساتھ لگتی ہے، تو یہ وہاں پہ کیوں، یہ بات ہے۔ جس طرح میں نے کہا کچھ تو ایسے ایریا ہے جو جہاں پہ، اور کیا مامون میں کوئی کوئی معدنیات ہے، میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ معدنیات مامون میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ باجوڑ میں جو معدنیات ہے وہ عثمان خیل تحصیل کے جو علاقے ہیں، ارنگ برنگ جسے کہتے ہیں، وہاں پہ یہ ایک قیمتی پتھر ہے جس کو عام طور پر یاقوت کہتے ہیں، اور نیفرائٹ کے جو کان ہے یا نیفرائٹ کے جو ذخائر ہے وہ وہاں پہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مامون میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن مامون ایک چیز کے لیے مشہور ہے۔ مامون ابھی بھی جو تحریک طالبان ٹی ٹی پی کا جو نائب امیر ہے فقیر محمد صاحب، اس کا جو ہے یہ علاقہ ہے، وہ اس علاقے سے وہ بلانگ کرتے ہیں، اور افغانستان میں اگر ہم دیکھیں رشین وار تھا، روس کے خلاف لڑائی تھی، یا
اس کے بعد جو بھی چلتا رہا تو اس میں یہ علاقہ بہت زیادہ جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ صوفی محمد کی تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی یہاں مامون میں، اس کو باقی باجوڑ میں بھی شاید ان کو پذیرائی ملی تھی، لیکن مامون میں بہت زیادہ لوگوں میں جوش اور خروش جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے۔ پھر یہ جو ڈماڈولا کا جو واقعہ ہوا تھا 2007 میں، جو ڈماڈولا کا علاقہ ہے وہاں پہ مدرسے میں جس میں کافی تعداد میں بچے شہید ہو گئے تھے، طلباء شہید ہو گئے تھے، یہ بھی، اور یہیں پہ پھر جو مولوی فقیر محمد یہاں سے شروع ہوا تھا، اور یہاں اس کی وہ بھی اسی علاقے سے وہ بلانگ کرتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں، جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اس وقت فیلڈ میں صرف پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کر رہی ہے، باقی لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو صورتحال تھی مامون میں، جب میں نے دیکھا کہ آپریشن سے پہلے کیا صورتحال تھی، کہتے وہاں پہ یہ لوگ آئے ہوئے تھے، دہشت گرد آئے ہوئے تھے گھروں میں، حجروں میں، اور باقاعدہ جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا، پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ مختص کرتے کہ ہر گھر سے کم از کم 2 روٹیاں جو ہے وہ، اور گھر میں کچھ نہیں پکائے ہو، مطلب غریب اور امیر دونوں کے لیے، تو لسی تو ساتھ ہونی چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ سڑک پہ نکلتے تھے، باقاعدہ گشت کرتے تھے، لوگوں گھروں کی تلاشیاں لیتے تھے، لوگ گاڑیوں کی تلاشیاں لیتے تھے، تو یہ سلسلہ بڑھ رہا تھا، جس طرح شروع میں اسی طرح ہو گیا اور پھر آگے پورا باجوڑ ٹیک اوور کیا گیا تھا، تو یہاں پہ یہ حالات ہو گئے تھے اور لوگ کافی جو تھے وہ کنسرن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو باجوڑ میں پولیٹیکلی تو بہت زیادہ ایکٹیو ایریا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ سارا اس وقت پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اپنے بھی ان کے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ سچویشن کو میرے خیال میں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تو ابھی لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو ناوگے کا علاقہ ہے، یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی اگر تھا وہ جو قاری ضیاء الرحمن تھے، جو بڑے کمانڈر تھے ٹی ٹی پی کے، اس کا تعلق جو تھا وہ بھی اسی علاقے سے، میرے خیال میں چارمنگ ناوگے سے اس کا بھی تعلق تھا۔ یہاں پہ ایک اور کریکٹر تھا جو کہ بڑا خطرناک لوگوں کو تنگ کرتا تھا، پرویز، وہ بھی اس کا بھی ادھر ہی سے وہ تعلق تھا۔ مطلب یہ ہے کہ باجوڑ میں یہ تھے، لیکن فقیر محمد ابھی بھی جو ہے اصل میں وہ زندہ ہے، وہ ایکٹیو ہے، تو اسی وجہ سے ان کے علاقے میں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اپنے علاقے، اور لوگ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں دہشت گرد، ان میں کوئی بھی مقامی نہیں ہے، 1-2 مقامی ہوگا، باقی کوئی سوات سے ہیں، کوئی دیر سے ہیں، اور زیادہ تر افغانستان سے ہیں۔ تو یہ آپریشن تو اس وقت ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، لیکن 4 کیجولٹی، مطلب ہے کہ بے گناہ لوگ شہری جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، اور وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ باجوڑ کے لوگ سادہ لوگ ہیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کرفیو کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو وہ اکثر کہتے ہیں آج یہ جو بابا کی آج تصویر آئی تھی، یہ نکل آیا گھر سے، کہتے ہیں اس نے کوئی کام کیا تھا، میرا کام تھا تو اس لیے میں نکل آیا تھا۔ اور مظاہرے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو میں نے اس طرح کہا کہ پی ٹی آئی کے جو گلظفر خان ہے، یا اس کا جو ناظم ہے، یا ایک اور دیگر افراد جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، باقی اس میں جماعت اسلامی، ANP وغیرہ کوئی بھی اتنا، کیونکہ مقامی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، چاہیے کہ اب قدم لیا جائے تو بہتر ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جو IGFC نارتھ ہے، جو وہ ساری آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اس نے باجوڑ میں ایز اے بریگیڈیئر سرو بھی کیا تھا، تو اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں، اور ایسے شخصیت کے بارے میں یہی بھی مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ادھر تھے تو وہ کبھی موٹر سائیکل پہ، کبھی مقامی گاڑیوں میں سفر کرتے تاکہ سیکیورٹی کی سچویشن، مطلب ہے کہ خود بڑے ایکسپیرینس بندے ہیں اسی علاقے کے حوالے سے، تو لوگوں کے توقعات ہیں۔ آتے ہیں بنو بھی بنو میں جو آج سے چند دن پہلے جو واقعات ہوئے تھے، کہ جو یہ میران کا جو علاقہ ہے جس کا ملتا ہے بکا خیل اور یہ جو ڈومیل وغیرہ تحصیلوں کے ساتھ جو آگے جا کے وزیرستان، یہاں پہ تقریباً 200-300 کی تعداد میں یہ آئے تھے اور 2-3 دن وہ رہے، لیکن جب ان کا، اور یہ میران تانا جو ہے وہ سے چند میٹرز کے فاصلے پہ ان کا چیک پوسٹ تھا، لیکن وہاں پہ سچویشن میرے خیال میں اس وقت پولیس کے ساتھ شاید اتنی وہ نہیں تھی۔ آج آپریشن شروع کیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ سارے جب انہیں آپریشن کا نام سنا تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن آج میران تانے پہ ایک کوارڈ کاپٹر سے حملہ بھی کیا گیا۔ اوورآل سچویشن اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی مطلب سیکیورٹی سچویشن کنسرن بہت زیادہ ہے، لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار
اور جو باقی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہی علاقوں سے، ان سے مشورہ کر کے آگے جانے کے لیے وہ پلان بنایا ہے، اور اب پولیس اور فوج سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ اکٹھے کام کرے، تو دیٹ از گڈ اینڈ ڈیفینیٹلی اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔